موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ مت بھول اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرضے کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کی صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو، صلہ رحمی کو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دنیا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اس عید پر صرف جانور ہی قربان مت کرے، اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کرے تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی۔ اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دمبا دیکھا۔ پردہ رہنے دے، نہ پوچھے کہ قربانی کے لیے کون سا جانور لیا۔ ہر ایک کی مالی حالت افضل نہیں، خیال کیجیے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کرے جہاں بھی، جس جگہ بھی آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، غوصہ نسی ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں ذہن صاف ہونا چاہیے۔ آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہے، پردہ کا حکم ان کو بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور وہ دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، چند سال کے فرق سے سب آگے پیچھے قبرے میں ہی جاتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے۔ غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے، شرک ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کسی دوسرے جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہے مگر آسمان پر گمنام ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہے اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔
جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل جلالہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے لیے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں بھی نقصان دہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کڑوا یا برا ہونے پر آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاملات میں ہر غلطی کے لیے ہم جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلاں فلاں جواز رہا ہے، لیکن دوسرے کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے۔ جب ہم خود خطا کار گناہ گار انسان ہیں تو یقین جانیے باقی بھی انسان ہیں، ان کی سرشت میں بھی خطا اور گناہ کا پہلو موجود ہے۔ اس لیے دوسروں سے فرشتوں جیسے رویے کی امید چھوڑ دیجیے۔ برائی ہمیں برا تبھی محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کی زخم کے ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق الباب کا خاص خیال رکھیں۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ کوشش کریں کہ جہاں سے بھی گزرے ایک اچھی یاد، اچھا الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں، تاکہ محسوس کیا جائے کہ کوئی انمول یہاں سے گزرا تھا۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر مت کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کرو کہ حسن سلوک اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کیا جاتا ہے۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مسروت نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کی تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے، بس اتنی ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ ماں اور سجدہ، ان دو جگہوں سے زیادہ سکون آج تک کہیں سے نہیں ملا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔
نفسیات کے مطابق خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کو ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ قیمتی مشورہ۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقبل نہ ہو جائے۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجیے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجیے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا اچھا عمل اور اچھا اخلاق ہی کافی ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے جسے کسی بھی واقعے کے سپرد کر دی جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پر اعتماد رکھیں، اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی رعب ہوتا ہے۔ ظلم۔ حق میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر انسان، ہر چیز اور ہر رشتہ کا حق ادا کر کے دیکھیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا، ایسا مطمئن کہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔